بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی مختصر سی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ فرضیت اس لیے ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلے تو امت مسلمہ کو اس بات کی خبر دی ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، روزوں کی فرضیت کی خبر دی گئی. دوسرے نمبر کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ بھئی یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں آئی ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے. اور تیسری بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ بھئی تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ روزوں کے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں روزے فرض کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. 3 بنیادی اور اہم باتیں اللہ تعالیٰ شانہ نے اس مختصر سی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی. یہاں فرماتے ہیں علماء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم. کتب کہتے ہیں لکھنے کو، کہ تمہارے لیے تمہارے اوپر روزے لکھے گئے ہیں، یہ اصل میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کتب سے مراد فرضیت ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. تو رمضان کے روزے اس امت مسلمہ پر نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، یہ فرض ہے، ہر حال میں اسے ادا کرنا ضروری ہے. اب فرضیت پھر اب کون لوگ ادا کریں کون نہیں کر سکتے، معذورین کا مسئلہ مستقل الگ بیان کیا ہے آگے کی آیات میں، اس کو یہاں ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ہم یہ بات صرف عرض کرتے ہیں کہ بھئی یہاں روزوں کی فرضیت ہے، جیسے نماز فرض ہیں، حج جیسے فرض ہیں، ایسے ہی روزے بھی فرض ہیں. جو لوگ طاقتور ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، جن کی حیثیت ہے، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، وہ لوگ سفر میں نہیں ہیں، وہ لوگ روزے رکھیں گے. ان پر روزے فرض ہیں، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ نہیں سکتے، سخت گناہ کی بات ہے. تو یہ روزوں کی فرضیت اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور روزے فرض کیے گئے یہ ارشاد فرمایا گیا. اس پر علماء نے بڑا کلام کیا ہے، ان سب باتوں کی ذکر کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہاں جو ارشاد فرمائی گئی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے ایسے ہی تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں پہلے لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل. بعض حضرات فرماتے ہیں مختلف امتوں کے بارے میں ہے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے روزوں کی فرضیت ہے. اب وہ روزوں کی فرضیت تو تھی اس زمانے میں، لیکن اس روزے کی کیفیت کیا تھی، روزے کی نوعیت کیا تھی، روزے کی تعداد کیا تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں صرف اتنی بات ہے کہ فرضیت تھی،
جیسے روزے تم پر فرض ہیں ایسے ہی ان پر بھی فرض ہے۔ کتنے فرض تھے اور وہ روزہ کیسے ہوتا تھا اس کی بحث نہیں ہے، بلکہ روزہ فرض تھا ان لوگوں پر بھی جیسے تمہارے اوپر فرض ہوا ہے ایسے ان پر بھی فرض تھا۔ یعنی فرضیت یہ پہلے تمہارے اوپر ہوئی ہو روزوں کی اور اس سے پہلے کسی پر نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ بھئی تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، صرف تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس زمانے کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر روزے فرض تھے، ہر مہینے کے 3 روزے تھے ان پر، جسے آج ہم ایام 20 کہتے ہیں، جو روزے اب جس کی فرضیت رمضان کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ بنی اسرائیل پر فرض تھا، اور اسی طریقے سے مختلف روایات اور مختلف اقوال علماء کے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر صرف 3 روزے فرض کیے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی طرف سے کچھ روزوں کا اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ روزوں کی تعداد ان کی پہنچی تھی 50 روزوں تک۔ اللہ نے کتنے فرض کیے تھے مہینے کے؟ صرف 3 فرض کیے تھے، اور وہ اس میں روزوں کا اضافہ کرتے گئے یہاں تک کہ وہ روزوں کی تعداد کتنی 50 تک پہنچ گئی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی رمضان سے پہلے بھی روزہ نہ رکھو اور رمضان کے بعد بھی، تاکہ اس میں لوگ اپنی طرف سے اضافے نہ کر دیں۔ جیسے آج ہم یہاں دیکھتے ہیں بہت سے ناواقف لوگ، خاص کر عورتوں کے اندر ہمارے یہاں یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 3 مہینوں کے روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو اس کا کوئی ثواب ہے۔ 3 مہینے کی مشقت اور بھوک برداشت کرنے کے بعد بھی، کیونکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لوگ رجب کے، شعبان کے اور پھر رمضان کے، اس طرح عورتیں روزہ رکھتی ہے خاص کر کے، تو یہ بے اصل چیز ہے، اس کا ثبوت حدیث سے یا قرآن سے نہیں ہے، اور ایسی حماقت میں نہیں پڑنا چاہیے، اس طرح کی تکالیف اور مشقت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، شعبان کے روزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزوں کی کثرت کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں شعبان میں بھی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کو نفل روزے رکھنے ہیں، وہ 15 شعبان سے پہلے رکھیں، 15 شعبان کے بعد روزوں کی عادت نہ بنائیں، تاکہ وہ روزے رمضان اور اس کے روزوں میں اختلاط نہ ہو جائے، یا یہ کہ آدمی پورا مہینہ روزہ رکھے، یہ نفل روزہ پورا مہینہ رکھے گا، اور روزوں کے رکھنے کی وجہ سے جسمانی کمزوری آتی ہے، آدمی میں ذوق پیدا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نفل روزوں میں تو مشغول رہے اور رمضان آتے آتے ایسا ذوق آ جائے کہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ رکھنے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے اس طرح کے روزوں سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا، ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ فرض روزے رمضان ہی کے روزے ہیں، رمضان کے علاوہ پورے سال میں کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ نفل روزے الگ الگ ہیں، مثلا ایام 20 کے روزے ہیں، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے، سنت کی نیت سے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ایسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام تھا کہ ہر جمعرات کو اور پیر کو روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ سنت کی نیت سے آدمی ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 3 مہینے کے اور 4 مہینے کے روزے رکھنا اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ 30 دن کے روزے فرض ہے۔ روزے کتنے فرض ہیں اس امت مسلمہ پر؟ 30 دن کے۔ پچھلی امتوں پر کتنے فرض تھے اس کی بحث نہیں ہے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ جیسے ہمارے یہاں روزہ جو ہے طلوع آفتاب سے، صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں روزوں کی حالت یہ تھی کہ آدمی اگر رات میں لیٹ گیا، مغرب کے بعد فوراً سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا، عشاء پڑھ کے سوتا، جیسے آپ بستر میں لیٹے ہیں آپ کا روزہ شروع ہو گیا، آپ اٹھنے کے بعد نہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں، یعنی رات کا بھی روزہ ہوتا اور دن کا بھی روزہ ہوتا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس امت پر اللہ کی جو بہت سی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو حلال کر دیا، رمضان کی راتوں کو۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ،
کہ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کو بھی تمہارے لیے حلال کیا ہے کہ تم راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو. روزے کی حالت میں تو بیوی کے پاس جانا یا شہوت کی نگاہ سے اس کو دیکھنا منع کرا دیا گیا, لیکن رات اللہ نے حلال کر دی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ رمضان کی راتوں میں آپ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں. آدمی عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کر سو گیا, پھر اٹھ کر سحری کھا سکتا ہے, اور وہ کھانا ممنوع نہیں ہے. تو وہ کیفیت پچھلی امتوں کی الگ تھی, اس امت کے روزے کی کیفیت الگ ہے. تعداد پچھلی امتوں کے روزوں کی الگ تھی, اس امت کے روزوں کی تعداد الگ ہے. البتہ فرضیت میں مناسبت ہے کہ فرض پچھلی امتوں پر بھی تھے اور فرض اس امت پر بھی ہے, تو فرضیت کے اندر مناسبت ہے. تو یہ بات ہو گئی. اور علماء فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی فرضیت کے تذکرے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ پاک یوں بھی کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے تمہارے پر روزے فرض کر دیے, اتنا کہہ دینا کافی تھا, یہ امت فرما بردار ہے, اطاعت کر لیتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ بھائی یہ روزے صرف تمہارے اوپر پہلے فرض نہیں کیے گئے, تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ رکھنا, دن بھر پیاس اور بھوکا رہنا, بیویوں سے دور رہنا, یہ ایک مشقت کی چیز ہے. اور مشقت اگر کسی پر یعنی پرسنلی شخصی ہوتی ہے, ویکتیگت ہوتی ہے, آدمی کو تھوڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. اور مشقت اور تکلیف جب عام ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ذکر کیا کہ بھئی یہ تکلیف صرف تمہارے اوپر نہیں ہے, تکلیف ہم پچھلی امتوں کو بھی دے چکے ہیں, تاکہ یہ تکلیف اور ایک مشقت جو ہے یہ ایک حکم آسان ہو جائے اور اس پر عمل کرنے کی سہولت ہو جائے. اور روزہ کہتے ہیں امساک, رکے رہنے کو. روزہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے رکنا, بات کرنے سے رکنا تو اس کو بات کا روزہ کہیں گے, کھانے پینے سے رکنا, بیویوں کو ملنے سے رکنا, یہ ہمارا روزہ ہے کہ بھئی کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے اور ہر قسم کی شہوات اور خواہشات سے بچنا, یہ ہمارا روزہ ہے. اور بات کرنے سے رکنا, جس کی مثال قرآن کریم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو کہ تم جب کسی مرد کو دیکھیں, کسی انسان کو دیکھیں, تو ان سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرنے کا روزہ رکھا ہے, میں کسی سے بات نہیں کرتی تاکہ کوئی آ کر تم سے بات کرنے نہ لگے. تو یہ بات کرنے سے رکنے کا روزہ حضرت مریم علیہ السلام کا تھا. تو یہ ہے روزہ, روزے یعنی رکنا کسی چیز سے. ایسی دوستو یہ ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ اللہ نے اس لیے پچھلی امتوں پر روزے کی فرضیت کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ تکلیف آسان ہو جائے, تکلیف آسان ہو جائے اس کی وجہ سے. تو یہاں علماء نے اسکندر اعظم کا ایک قصہ اس کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اسکندر اعظم جب بستر مرگ پر پڑا, یعنی سخت بیمار ہو گیا, مرنے کے قریب ہو گیا, تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ مکان کے باہر ایک ایسا بورڈ لگا دو جس بورڈ میں آپ یہ لکھیں کہ بھئی جو آدمی بھی کسی بھی تکلیف میں, بیماری میں مبتلا ہے وہ میری عیادت کے لیے نہ آئے. جو شخص بھی کسی بھی تکلیف میں, پریشانی میں, بیماری میں مبتلا ہے وہ میری عیادت کے لیے, میری خبر پوچھنے کے لیے نہ آئے. یہ بورڈ انہیں لگایا. تو بڑا راضا تھا, وہ تو بادشاہ تھا, لیکن کوئی بھی اسے دیکھنے کے لیے, اس کی عیادت کے لیے کوئی آیا نہیں. تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ بورڈ لگوانے کا کیا وجہ, تم نے تو لوگوں کو آنے سے روک دیا. تو اس نے کہا کہ میری ماں کو تسلی دینے کے لیے کہ یہاں بیمار میں اکیلا نہیں ہوں, گاؤں کے سارے لوگ تکلیف میں ہیں, مصیبت میں ہیں, تاکہ اس کے ذریعے سے میری ماں کو تسلی حاصل ہو جائے. یہ کہ جیسے تکلیف جب عام ہوتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے. تو یہاں پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اس امت کے روزے ان پر آسان ہو جائے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے تم تقوی حاصل کرو. تقوی کہتے ہیں اللہ کے حکموں کی بجا لانے کو. اللہ نے جو اوامر دیے ہیں, احکام اللہ نے دیے ہیں, اس کو پورا کرنا. جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا. انسان روزے کے اندر جو حلال چیزیں ہیں, کھانا پینا, بیوی سے ملنا, اللہ کے حکم کی وجہ سے
اس سے رک جاتا ہے، حلال چیزوں سے. گویا کہ یہ ایک طرح کی مشق ہے اور پریکٹس ہے کہ حلال چیزوں سے رک کر آدمی حرام چیزوں سے بھی اس کے ذریعے سے رکنے کی ایک مشق کرتا ہے. گویا کہ دل کی ایک تربیت اس روزے کے ذریعے سے ہوتی ہے اور آدمی تقوی کے معیار پر پہنچتا ہے. اور عموماً یہ دیکھتے ہیں ہم روزے کے درمیان میں، روزے کی حالت میں اور رمضان کے ایام میں آدمی کا نیکیوں کی طرف، اعمال کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. لوگ مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں، قرآن کے ساتھ وابستگی، نمازوں کے ساتھ وابستگی، دعا اور ذکر کے ساتھ وابستگی، یہ تقوی کے باب کی چیزیں ہیں. یعنی تقوی زندگیوں میں حاصل ہونے کے بعد آدمی اس راستے پر لگتا ہے. تو رمضان میں آدمی روزے کی حالت میں ان اعمال کی طرف بڑھتا ہے، گویا کہ تقوی کے قریب آتا ہے. اور آدمی اگر ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ اگر ان اعمال میں لگتا ہے، تو پھر اس کی پوری زندگی، رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ان اعمال پر لگنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم پر شائع فگر ہو چکا ہے، ہم پر یعنی یہ شروع ہو چکا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول آتا ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے، ممبر پر تشریف فرما کر آپ وعظ فرماتے اور رمضان کے فضائل بیان کرتے، رمضان کے دنوں کی فضیلت بیان کرتے، رمضان کی راتوں کی فضیلت بیان کرتے، رمضان کے صبح کی فضیلت بیان کرتے، رمضان کے شام کی فضیلت بیان کرتے، تہجد کے وقت کی فضیلت بیان کرتے، اور اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کے فضائل بیان کرتے. دنوں کی، راتوں کی، منٹوں کی اور گھنٹوں کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. احادیث میں ذخیرہ پڑا ہوا ہے. تو یہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں اہتمام فرماتے تاکہ ان فضائل کو سن کر امت اعمال کی طرف راغب ہو جائے. ویسے تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کا ہر دن، ہر رات، اس کی ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور 24 گھنٹے اس کے پورے یعنی بڑے قیمتی ہے. لیکن اگر آدمی 24 گھنٹے اعمال میں مشغول نہیں رہ سکتا تو کم سے کم درجے میں آدمی کچھ اوقات ایسے طے کر لے. اپنی چونکہ مشغولی ہوتی ہے، کام کاج ہوتا ہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے، تو کام کاج اور آرام کے تقاضے میں سے کچھ گھنٹے ایسے، 2-4 گھنٹے آدمی ایسے اگر نکال لے کہ ان گھنٹوں میں مجھے دوسری کوئی چیز میں مشغول نہیں ہونا، صرف اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کا دین یعنی اعمال میں لگنا ہے، نمازوں میں لگنا ہے، دعا میں لگنا ہے، ذکر میں لگنا ہے، قرآن میں لگنا ہے، اتنا آدمی طے کر لے تو علماء فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں. ان 3 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹوں کی اگر آدمی اعمال کی پابندی کر لے، نیک کاموں میں لگنے کی پابندی کر دے، اپنے آرام کو، راحتوں کو اور اپنے دوسرے کام کاج کو چھوڑ کر اس کے اندر اگر مشغول ہو جائے اور پورا مہینہ روزانہ پابندی سے 3 گھنٹے اگر اعمال میں لگاتا ہے تو پورے مہینے کے 90 گھنٹے ہو سکتے ہیں. ویسے 3 گھنٹے معمولی ہم کو لگتے ہیں، لیکن جب 90 گھنٹے کی تعداد کو ہم پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے نام اعمال میں اعمال کا ذخیرہ بنا سکتی ہے. اور وہ 3 گھنٹے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا صبح کا آخری گھنٹہ، یعنی صبح صادق سے پہلے کا 1 گھنٹہ جو ہے، اس میں سحری کے جو کھانے کا ہمارا وقت ہے اس وقت کو نکال کر تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد میں ہم وہ وقت اتنا قیمتی وقت ہے کہ عام ایام میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی اللہ والے اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہ تھا کہ اس وقت کو عبادات میں گزارتے تھے. تو دوستو ہم کم سے کم پورا سال نہیں کر سکتے تو اس 1 گھنٹے کو رمضان میں تو استعمال کر لیں، اس آخری گھنٹے کو، صبح کے آخری گھنٹے کو، کہ اس آخری گھنٹے کو ہم کھانے کا جو ہمارا سحری کا وقت ہے تھوڑا پہلے کر لیں، یا تو آخری آدھے گھنٹے میں کھانا کریں اور اس سے پہلے کا 1 گھنٹہ جو ہے ہم عبادت میں، نماز میں، ذکر میں اور تلاوت کے اندر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے اندر گزارے. یہ 1 گھنٹہ. ایسے ہی عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اگر عصر سے مغرب کے درمیان کا پورا وقت اگر ہم نہیں لگا سکتے تو کم سے کم مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، اس میں کچھ وقت دعا کے لیے، کچھ وقت ذکر کے لیے، کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، یہ طے کر کے اس میں عام طور سے ہمارا یہ
بڑا قیمتی وقت ہے عصر سے اور مغرب کے درمیان کا، احادیث میں بڑی فضائل آئی ہے، لیکن یہ وقت ہمارا بازار کی زینت میں لگتا ہے۔ عام طور سے عصر کی نماز کے بعد ہم جیسے نکلتے ہیں اور بازاروں میں ایسی بھیڑ لگتی ہے تو مغرب کی اذان ہونے تک یا یہ کہ افطار کا وقت ہونے تک وہ بھیڑ برابر بازاروں میں رہتی ہے دوستو۔ تو یہ وقت ہم ضائع کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی افطار کی جو بھی خریدی ہے وہ اس سے پہلے ہم کر لیں، اور یہ قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارا مسجد میں یا اپنے گھر میں عبادت کے اندر گزاریں۔ یو کے اندر، لندن کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے دوستو، یہ ایک عمومی فضا وہاں پر ہے، عام ماحول ہے وہاں کی مسجدوں کا کہ عصر کی نماز میں جو لوگ مسجد میں آتے ہیں مغرب سے پہلے کبھی مسجد سے باہر کوئی نہیں نکلتا، اور اگر جو لوگ عصر میں نہیں پہنچ سکتے وہ بھی مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ عمومی فضا عصر سے مغرب کا وقت مسجدوں میں گزارنے کا وہاں ہے۔ ایسی رونق دوستو ہمارے یہاں دیکھنے نہیں ملتی، جو رونق وہاں مساجد میں ہوتی ہے وہ رونق ہمارے یہاں عصر اور مغرب کے درمیان کے اندر بازاروں میں ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرماوے، اپنے اوقات کو یہاں ضائع نہ کریں دوستو۔ ایسے ہی مغرب کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی قیمتی وقت ہے، اس میں بھی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم اس طرح سے گزاریں کہ اس میں یعنی عبادات اور اعمال کے علاوہ دوسری مشغولی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ واخر